السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں پونٹس میں رات کے وقت رینا آگے بڑھتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے جہاں پہ ولاد پہلے سے ہی مچھلی بنا رہا ہوتا ہے۔ ولاد کو دیکھ کے رینا حیرانگی سے پوچھتی ہے، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ ولاد کہتا ہے، رینا یہ خالص پونٹس مچھلی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے آگ پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تمہیں رہا کر دیا گیا ہے، میں نے سوچا کہ تم سے جا کے۔ رینا اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے مجھ سے؟ میرے گھر سے نکل جاؤ فوراً۔ ولاد کہتا ہے، وہ تمہیں بھوکا مار دیں گے، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ رینا کہتی ہے، میں تم سے کہہ رہی ہوں اگر تم میرے گھر سے نہیں گئے۔ ولاد کہتا ہے، میں نے سوچا تم مجھے دیکھتے ساتھ ہی بساط کے بارے میں پوچھو گی، لیکن افسوس ہے میں غلط تھا، مطلب تم سے نہیں ہو سکتا۔ رینا کہتی ہے، بساط کہاں ہے؟ وہ مجھے بچانے کیوں نہیں آیا؟ تو مکار ولاد کہتا ہے، رینا مجھے افسوس ہے بساط مر چکا ہے۔ رینا غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا ایک اور جھوٹ ہے۔ تو ولاد کہتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے رینا، بساط تمہیں بچانے کے لیے یہاں آنے والا تھا لیکن میں نے اسے نہیں آنے دیا اور وہ قرارگاہ میں مارا گیا۔ رینا پوچھتی ہے، کیسے؟ وہ کیسے مرا؟ ولاد کہتا ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا لیکن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے رینا۔ بساط پہلے مقدس امانتیں لینے یہاں آیا تھا لیکن آخر میں اس نے اپنی جان گنوا دی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ امانتیں کہاں ہیں لیکن تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ رینا کہتی ہے، نہیں میں نہیں کر سکتی۔ ولاد کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم سے یہ چاہنا انصاف نہیں ہے، تم اسے قبول نہیں کر سکتی لیکن مت بولو کہ بساط یہی چاہتا تھا۔ یہ سن کے رینا پوچھتی ہے، میں کیسے تمہاری مدد کروں گی؟ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت رینا مشر اٹھائی قبرستان پہنچتی ہے، ساتھ میں ولاد کی آواز گونجتی ہے جب وہ اسے بتا رہا تھا امانتیں پرانے بادشاہ پولیمن کی قبر کے اندر دفن ہیں، تمہیں صرف تھوڑا بہادر بننے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی رینا قبر کے پاس پہنچتی ہے، ولاد کی آواز گونجتی ہے، وہ زیادہ گہرائی میں دفن نہیں ہے تاکہ انہیں منتقل کیا جا سکے، تمہارے ہاتھ ہی کافی ہوں گے۔ اس خیال کے تحت ساتھ ہی رینا ہاتھ سے مٹی ہٹانے لگ جاتی ہے۔ ولاد کی آواز گونجتی ہے، ایک کے بعد تمہیں دوسری بھی نظر آ جائے گی، مت بھولنا کہ یہ سب صرف بساط کے لیے ہے۔ ان خیالات کے بعد رینا ایک ڈبہ نکالتی ہے اور دوسرا نکالنے ہی لگتی ہے کہ کچھ بازنطینی سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان بازنطینی سپاہیوں نے خود کو بالکل ڈھکا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں، چور میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ سنتے ساتھ یہ رینا گر جاتی ہے مگر وہاں آنے والا ولاد اس سپاہی کا کام تمام کر دیتا ہے اور رینا سے کہتا ہے، امانتیں لو اور طے شدہ جگہ پہ جاؤ، اگر میں نہ آ سکوں تو تمہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے رینا، باگو رینا باگو۔ یہ سنتے ساتھ یہ رینا ایک صندوق اٹھاتی ہے اور بھاگ پڑتی ہے۔ اس لیے مزید بازنطینی سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور منصوبے کے مطابق صرف تلواریں ہی آپس میں ٹکراتے ہیں۔ تو ولاد ان سے کہتا ہے، پرسکون ہو جاؤ۔ سپاہی پوچھتا ہے، کیا وہ چلی گئی؟ ولاد آگے بڑھتا ہے اور رینا کو سناتے ہوئے بلند آواز میں کہتا ہے، رینا میرے پاس بساط کی امانت ہے، اگر اس کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچا تو میں پورے پونٹس کو سولی پہ لٹکا دوں گا، میں سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ ان سپاہیوں میں سلیمان اور پیدری ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ ولاد کو دیکھ کے پیدری کہتا ہے، بہترین کام، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس نے یقین کر لیا؟ ولاد سلیمان سے پوچھتا ہے، کیا اس نے یقین کیا ہے شہزادے؟ تو سلیمان کہتا ہے، ہم نے یقین دلانے کی بہت کوشش کی ہے۔ ولاد تلوار سے اپنا ہاتھ زخمی کرتا ہے اور خون ماتھے پہ لگا دیتا ہے، پھر کہتا ہے، وہ اب یقین کرے گی، اپنے شہنشاہ کو میرا سلام کہنا پیدری۔ یہ کہتے ساتھ وہ جانے لگتا ہے تو پیدری اسے کہتا ہے، امید ہے اگلی بار ہم دشمنوں کی طرح نہیں ملیں گے ولاد۔ تو ولاد کہتا ہے، بالکل۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد رینا کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ اسے دیکھ کر سلیمان کہتا ہے، ولاد تیپش۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ زگنوس پاشا اور شہاب الدین پاشا سپاہیوں کو لے کر چھپتے چھپاتے اسفندیار اوغلوں کے محل میں داخل ہو جاتے ہیں اور زگنوس پاشا کہتے ہیں، ہم اس محل کو ڈھونڈیں گے، ہر کوئی الگ الگ تلاش کرے، توجہ مبذول کیے بغیر چھان بین کرو، پھر ہم سرائے میں ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب بکھر جاتے ہیں۔ پونٹس میں دراوین کومینوس کے پاس جاتا ہے۔ کومینوس اسے کہتا ہے، دراوین میں نے دیکھا جو تم نے میرے شہر کو تحفظ دینے کے لیے کیا، تم ایک ہنرمند جنگجو ہو۔ تو دراوین کہتا ہے، میں اسی لیے یہاں ہوں، یقین رکھیں میں شہر کے تحفظ کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا۔ کومینوس کہتا ہے، میں جانتا ہوں، میں نے اسی لیے تمہیں یہاں بلایا ہے، تمہارا نیا فرض تیار ہے۔ دراوین پوچھتا ہے، کون سا فرض؟ تو کومینوس کہتا ہے، عثمانی چند دنوں میں اسفندیار اوغلوں کی دیواروں کے سامنے ہوں گے، جب قاسم مزاحمت کر رہا ہوگا تو تم اور تمہارے آدمی پیچھے سے حملہ کریں گے، اس طرح محمد کی فوج بکھر جائے گی اور قسطنطنیہ واپس چلی جائے گی۔ دراوین کہتا ہے، میں اور میرے سورما یہاں کسی ترک سردار کی حفاظت کے لیے نہیں ہیں بلکہ پونٹس کی حفاظت کے لیے ہیں، عزت ماں۔ شہنشاہ کہتا ہے، مجھ سے سچ بولو دراوین، تم میرے شہر کی حفاظت کے لیے یہاں نہیں ہو بلکہ اپنے بھائی جستنیانی کا انتقام لینے کے لیے آئے ہو۔ دراوین کہتا ہے، میں یہاں پوپ حضرت کے حکم سے آیا ہوں، میرا فرض پونٹ کی حفاظت کرنا اور بعد میں امانتیں حاصل کر کے انہیں ویٹیکن لے کر جانا ہے۔ کومینوس کہتا ہے، وہ جانیسری آغا جس نے تمہارے بھائی کو مارا، اس کا نام کورتجو دوغان تھا ہے نا، وہ بھی وہاں ہوگا۔ دراوین کہتا ہے، تمہارا مقصد محمد کی فوج کو مجھے اور میرے سورماؤں کو استعمال
استعمال کرتے ہوئے کمزور کرنا ہے۔ میں یہ صاف طور پہ دیکھ سکتا ہوں شہنشاہ۔ تو شہنشاہ کہتا ہے جانا یا نہ جانا فیصلہ تمہارا ہے، تاہم اگر تمہاری جگہ تمہارا بھائی جستنیانی ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا بدلہ لیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ سنتے ساتھ دراوین کو بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر رات کے وقت رینا ڈری سہمی جنگل میں کھڑی ہوتی ہے، اس لیے میں ولاد اس تک آ پہنچتا ہے اور امانتے دیکھتے ہوئے کہتا ہے شاباش میری بہن شاباش۔ رینا کہتی ہے لیکن میں دوسرا صندوق حاصل نہیں کر سکی۔ تو ولاد کہتا ہے ہم واپس نہیں جا سکتے، اس صندوق کے لیے میرے پاس دوسرے منصوبے ہیں۔ تم نے بہت اچھا کام کیا رینا۔ رینا کہتی ہے انہوں نے مجھے دیکھ لیا، میں وہاں واپس نہیں جا سکتی۔ ولاد کہتا ہے تو مت جاؤ، میرے ساتھ چلو، ہم سلطان محمد کو سب کچھ بتائیں گے، وہ تمہیں تمہاری اس بہادری کا انعام دیں گے، فکر مت کرو۔ رینا پہلے انکار کرتی ہے مگر جانے کے لیے بعد میں مان جاتی ہے۔ انقلاب کی درگاہ میں دوغان لطفی سے کہتا ہے میں نے تمام ثبوت جمع کر لیے ہیں ملا۔ میں نے ڈور کھینچی اور گرا ایک شخص پر آ کر ٹھہری تو لطفی ایک دم سے کہتا ہے ولاد تیپش، اور وہ گرا بڑھتی ہی گئی اور ولاد تیپش پر آ کر رکی۔ میں نے یہ ساری باتیں سلطان کو ایک ایک کر کے بتائی ہیں لیکن وہ شیطان کسی نہ کسی طرح بچ نکلتا ہے۔ دوغان کہتا ہے اور ہمارے جانشینوں نے جو دیکھا ولاد اس رات صدر اعظم کے خیمے کے پاس ٹہل رہا تھا، جب ہم یہ بتائیں گے تو کیا ہوگا سوچو ذرا۔ لطفی کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، وہ 2 افلاکی کمانڈروں کو بطور گواہ لایا تھا، یہ گواہی دینے کے لیے وہ اس رات خیمے تیار کر رہا تھا۔ دوغان کہتا ہے واہ بولے ملا واہ، اس نے ان 2 کمانڈروں کو پہلے ہی ولاچیا بھیج دیا ہے، بظاہر اس نے ہر اس شخص کو دور بھیج دیا ہے جو اس کے جھوٹ کے ساتھی ہیں۔ لطفی کہتا ہے اس نے ان سب کو مار کر یہ معاملہ ختم کیوں نہیں کر دیا؟ دوغان مسکراتے ہوئے کہتا ہے اب میں سمجھا کہ وہ تمہیں پاگل کیوں کہتے ہیں۔ اگر ولاد انہیں مار دیتا تو اس پر ہمارا شک مضبوط ہو جاتا، لیکن وہ خود کو ہم سے بچا نہیں پایا۔ اب اگر ہمارے سلطان کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے یہاں کیا بات کی ہے تو کیا وہ مان نہیں جائیں گے؟ لطفی کہتا ہے نہیں مانیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مانے، کیونکہ میں گیا اور ایک بار بتانے کی کوشش کی، آخر میں مجھے وہی ملا جس کا میں حقدار تھا۔ میں نے دیکھا وہ ولاد تیپش شیطان کا کام اس وقت نہیں پکڑا جاتا جب وہ ہوتا ہے، تبھی وہ ہر کام میں بچ نکلتا ہے اور یقیناً ہر فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ دوغان کہتا ہے ایک دانا شخص سچائی کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے، ضرورت پڑے تو سچ کے لیے سر قربان کرنا درست ہے۔ لطفی اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہتا ہے درست ہے، میرا سر صرف اس وقت تک خوبصورت ہے جب تک کہ یہ میرے کندھوں کے اوپر ہے، مگر جو اسے قربان کرنا چاہے میں نہیں روکوں گا، جو بھی دینا چاہے دے سکتا ہے، میں بحث نہیں کروں گا۔ دوغان کہتا ہے غدار ہمارے سلطان معظم کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، جب ان کی جان کو خطرہ ہو پھر یہ سوچنے کا وقت نہیں کہ ہمارا سر کہاں ہے۔ اب میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، میں جا کر سلطان معظم کو بتاؤں گا، جب حقیقت سامنے آئے گی میں ہچکچاؤں گا نہیں اور انجام تک پہنچوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان چلا جاتا ہے اور لطفی کہتا ہے اللہ آپ کو عطا کرے جو آپ چاہتے ہیں، میں تو اپنا سر نہیں دوں گا، میں ایک عالم آدمی ہوں، میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں اس خیمے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی لطفی خیمے سے چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور محمود پاشا سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان، میں نے علماء کو ہدایت دی ہے کہ وہ روزانہ کے حساب سے کتاب لکھیں، یہ کتابیں عظیم الشان کتب خانے میں رکھی جائیں گی، یہ معلومات ہمارے بعد آنے والے حکمران کے لیے رہنمائی ہوں گی اور ہماری نسلیں جانیں گی کہ ہم نے اس ریاست کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ سلطان کہتے ہیں اعلیٰ بہت اعلیٰ، آپ سلامت رہیں، لیکن ہمیں کتاب میں لکھنے کے لیے سب سے پہلے فتح کرنا ہوگی۔ اب اگر زگنوس پاشا کامیاب نہ ہو سکے تو کیا اسفندیار کی زمینیں فتح کرنے کا منصوبہ تیار ہے؟ محمود پاشا کہتے ہیں سپاہی افزابی اور شاید رومیلین سپاہی کافی ہوں گے میرے سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں باقی فوج؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ باقی کو پونٹس کے محاذ پر لگائیں میرے سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں ہم فوج کو کیوں تقسیم کریں؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں جب ہم اسفندیار اوغلوں سے ٹکرا رہے ہوں گے تو پونٹس ہم پر پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے، ہمیں ایسے منصوبے کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں دوغان وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے سلطان معظم، میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں کیا بات ہے دوغان؟ تو دوغان کہتا ہے محمود پاشا کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے شخص کے بارے میں۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آتا ہے۔ دوسری طرف اسفندیار اوغلوں کی سرائے میں زگنوس پاشا، شامل بے اور شہاب الدین پاشا بیٹھے ہوتے ہیں، مگر ان سب کے پاس کوئی خاص معلومات نہیں ہوتی۔ اس لیے میں سرائے والا ان کے پاس آتا ہے تو زگنوس پاشا اس سے کہتے ہیں ہم تبریز سے آئے ہیں، ہمارے پاس سامان سے بھرا قافلہ ہے، ہمیں اسے مرغوزہ تک پہنچانا تھا، لیکن تو سرائے والا ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے لیکن نہیں پہنچا سکے کیونکہ اسماعیل بیگ یہاں نہیں ہے۔ زگنوس پاشا سونے کے سکوں کی تھیلی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں اسماعیل سردار کو تلاش کرنے میں تو ہم آپ کو ادائیگی کریں گے انشاءاللہ، ورنہ ہمارا قافلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ سرائے والا کہتا ہے آپ کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اسماعیل صاحب کو زندان میں ڈال دیا گیا ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں زندان میں؟ اس نے ابھی 1 ماہ پہلے مجھے سامان مانگا تھا، کیا ہوا کہ اسے زندان میں ڈال دیا گیا؟ سرائے والا دائیں بائیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس نے قاسم سردار کو دھوکہ دیا ہے، تاہم کوئی بھی حقیقت نہیں جانتا۔ یہ سن کے زگنوس پاشا اسے سکوں کی تھیلی دے دیتے ہیں۔ سرائے والا چلا جاتا ہے اور زگنوس پاشا کہتے ہیں صاف ظاہر ہے کہ ایک منصوبہ بندی ہوئی ہے، اب میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ ادھر سلطان غصے سے کہتے ہیں دوغان، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اسے بھول جاؤ؟ دوغان کہتا ہے آپ نے کہا تھا سلطان معظم، لیکن دوغان کو چوہے کی بو آ رہی تھی۔ سلطان کہتے ہیں اگر
اگر وہ چوہا ابھی تک مرا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ موت کا طلبگار ہے۔ دوغان کہتا ہے میں تو پہلے ہی یہاں ہوں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سلطان معظم، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ میری بات سن کر سمجھ جائیں گے۔ سلطان کہتے ہیں دیکھو دوغان، جب میں شہزادے باعزت کے پاس جا رہا تھا تم میرے خلاف کھڑے ہوئے اور میں نے برداشت کیا، جب میں دور تھا تم نے میرے خیمے کو کنگالا اور میں نے برداشت کیا، لیکن میں اس بار برداشت نہیں کروں گا۔ تو مجھے ایسی بات بتاؤ جس پر میں شک نہ کر سکوں تاکہ تم میرے غضب میں نہ ڈوبو۔ دوغان کہتا ہے میں جو جانتا تھا اس پہ غور کیا، میں نے سوچا اور تول لیا، میں نے حقائق کو مد نظر رکھا اور آخر میں ایک نام میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دوغان نام بولتا یوسف آ کر کہتا ہے میرے سلطان ولاد طیفش آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ضروری مسئلہ ہے، سلطان کی اجازت سے ولاد خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔